سر یہ فرمائیے کہ علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے آسمان پہ جس کو آپ نے فلک عطارد لکھا ہے جی اس پہ پہنچ جاتے ہیں، تو سر یہ بتائیں یہ فلک عطارد جو ہے یہ کیسا ہے؟ حضرت نے کیا اس کی منظر کشی کی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ حضرت علامہ نئے نئے کردار ہمیں متعارف کروا رہے ہیں، جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی روایت کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے وہ نظریات ہیں کہ جو ملتوں کی بنا کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور کیونکہ آپ کا فوکس ملت اسلامیہ اور اس کے ذریعے جو خیر عالم انسانیت کو پہنچنی ہے، صحیح، ان تمام بنیادوں کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، سر تو آئیے آپ کا کلام بذات خود ہی جہاں پہ فلک عطارد یعنی فلک قمر کے بعد ہاں جہاں پہ 4 کردار ذکر کیے گئے ہیں، سر، تو ایک علامہ خود ہیں، حضرت مولانا روم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عارف ہندی ہیں، اور اس کے بعد سروش، 4 چیزیں اس میں مکمل ہو چکی ہیں۔ جی سر۔ اب اس جگہ پہ پہلی ہے زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا۔ ہاں جی، تو ان کے بارے میں آگے چل کے کہتے ہیں مشت خاک کار خدرا بردہ پیش۔ کہتے ہیں مشت خاک اپنے آپ کو فرما رہے ہیں، بالکل ایسے تو فرماتے ہیں کہ یہ خاک کی جو مٹھی بھر ہے خاک، یہ اپنے کام کو آگے لے کے چلتی ہے، در تماشائے تجلی ہائے خیش، اور اپنے وجود کی جو تجلیاں مزید انہوں نے دیکھنی ہیں اس طرف یہ مٹی بھر جو مٹھی بھر یا اقبال جو ہے یہ آگے چلتا ہے۔ یا من افتادم بدام ہست و بود، فرماتے ہیں یا تو میں ہست و بود کے دامن میں مجھے گھیر لیا، میں اس میں آ گیا، یا بدام من اسیر آمد وجود، یا پھر وجود جو ہے وہ میرے دام میں اسیر ہو گیا۔ اسیر ہو اندری نیلی تو چاک از من نست۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیلی اوپر چادر ہے، جی جی، اس میں جو چاک ہے نا وہ اصل میں انسان کی وجہ سے ہی ہے، میری وجہ سے ہے۔ من ز افلاکم کے افلاک از منست۔ تو اچھا اس میں ایک سوال کر لیتے ہیں جی کہ یہ کیا میری وجہ سے ہے، میں افلاک سے ہوں یا افلاک مجھ سے ہے؟ افلاک مجھ سے۔ سر اس کے بعد یا ضمیرم را فلک در بر گرفت، یا فرماتے ہیں یا تو میرے ضمیر کو افلاک نے پکڑ لیا ہے، یا ضمیر من فلک را در گفت، یا پھر میں نے لے لیا اس کو اپنی گرفت میں، یا اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سر یعنی کہ دونوں طرف سے اس تعلق کی بات جی کر رہے ہیں۔ جی جی، اس کے بعد کہتے اصل ہیں میں ایک نیا عالم پیدا ہوا ہے نا ابھی۔ بالکل ایسے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اندرون است این کہ بیرون است چیز، یہ اس عالم کا اندرون ہے یا بیرونی حصہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہاں کیا ہے؟ یعنی کہ فلک عطارد پہ ہیں، ہاں ابھی نئی ان کو جگہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نئی جگہ ہے، یہ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ سر آنچے می بیند نگاہ چوں آستو چیز، نگاہ جو کچھ میری دیکھ رہی ہے یہ کیسی ہے جگہ، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں پر زنم بر آسمان دیگرے، فرماتے ہیں بھئی مختصر کرتا ہوں، اب میں نے ایک اور آسمان میں اپنا پر مارا ہے، ایک اور آسمان میں آ گیا ہوں، پیش خود بینم جہان دیگرے، اور اپنے سامنے ایک نیا جہان دیکھ رہا ہوں۔ یہ عالم فلک عطارد کی جی بات جی ہے۔ جی، عالم بکوہ دشت و بحر و بر، اس میں اس عالم میں کوہ ہے یعنی پہاڑ ہیں، دشت ہیں، بحر و بر ہیں۔ سر عالم از خاک ما دیرین تر، واہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ میری خاک سے بھی کوئی دیرینہ تر عالم ہے۔ خاک سے مراد زمین۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ عالم از ابر کے بالی دے، اور یہ کسی چھوٹے بادل سے لگتا ہے پیدا ہوا ہے۔ دست برد آدم نادیدائی، اور فرماتے ہیں کہ آدم کی دست برد سے یہ محفوظ ہے ابھی، انسان نہیں پہنچے۔ وہاں انسان نہیں پہنچا ابھی۔ نقش ہا نا بستہ بر لوہے وجود، وجود کی لو پہ ناب بستہ بر لوہے نشانات وجود، ہیں، جی نقش نقش ہا نا ہیں، بس۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خردگیر فطرت آنجا کس نبو، اور وہاں پہ اعتراض کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے جس طرح زمین پہ رولے ڈلے ہوئے ہیں۔ من برومی گفتم ای صحرا خوش است، تو اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ صحرا تو بہت اچھا ہے، در کوہستان شورش دریا خوش است، اور اس کے کوہستان میں یہ جو دریا کا ایک ہمیں شور سنائی دے رہا ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے، من نیا بم مزحیاتی جا نشان، لیکن یہاں پہ زندگی کا نشان کوئی نہیں ہے۔ از کجا می آید آواز اذان، واہ، فرماتے ہیں کہ بندے تو کوئی نہیں ہیں لیکن یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پروفیسر صاحب ماحول تھا فلک عطارد کا، صحیح اس دوسرے
جو ہے وہ جہاں کا کہ جہاں پہ حضرت مولانا روم اقبال کو لے کر جاتے ہیں جی. اور اب اقبال بتا رہے ہیں ساتھ کہ میں اتنا میچور ہو گیا ہوں کہ پہلے پہ تو رومی نے مجھے تعارف کروایا تھا فرق قمر کا، اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ احوال ہے، اور آخر میں پھر یہ تجسس بھرا سوال کر دیا کہ انسانیت کا یہاں پہ نشان زندگی کا نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے.